أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے بلایا نماز نے. کیا کرم کیا تیری یاد نے مجھے بلایا نماز نے. میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. After hamd wa salah, peace and blessings upon the beloved Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam and his household and companions, and may Allah subhanahu wa ta'ala shower his countless mercies and blessings upon all of us as well. آج کا ہمارا موضوع اعتکاف کا ہے، کیونکہ آخری عشرہ قریب آ رہا ہے اور اس میں ایک عظیم سنت اعتکاف کی سنت ہم مسلمان ادا کرتے ہیں. تو اعتکاف کا معنی کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے جو ہے وہ فضائل اور برکات کیا ہیں، اور اس میں ہم کیوں عبادت کرتے ہیں اور کیا اس کی برکتیں ہیں، اس بارے میں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے. اعتکاف
یہ ایک پرانی عبادت ہے جو انبیاء علیہم والسلام سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. And we urged Ibrahim and Ismail alayhi salam to purify our house for those who do tawaf, for those who do itikaf, and for those who kneel down and do prostrate as well. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ وہ اس گھر کو، بیت اللہ شریف کو رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھیں۔ تو یہ رکوع و سجود والی عبادت اور طواف کی عبادت اور اعتکاف کی عبادت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اعتکاف جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں تمام امتوں میں رہا ہے۔ پچھلی امتوں میں رہبانیت کا تصور تھا، لوگ جنگلوں میں نکل جایا کرتے تھے اور وہاں پر کئی مہینے، کئی سال جو ہے وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے آپ دنیا سے الگ ہو جائیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی لوگوں کے درمیان گزاری اور آپ ایک رول ماڈل ہیں، لیکن پھر بھی اپنے زندگی کے مصروفیات سے کچھ دن، کچھ وقت نکال کے یکسوئی کے ساتھ رب تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کر لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگا لینا، یہ نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اور نبوت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمانے والے تھے تو آپ غار حرا میں تشریف لے کے جاتے، کھانا پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن وہاں پہ گزار دیتے۔ اور اعتکاف بھی نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے کے گئے آفٹر مائگریشن تو آپ نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا، ہر سال جو ہے وہ اعتکاف فرمایا۔ جب کبھی مس ہو جاتا ہے ایک دو مرتبہ، ایک دفعہ غزوہ بدر کے موقع پر 2 ہجری میں واپسی پر آتے ہوئے لیٹ ہو گئے اور اعتکاف کے دن نکل گئے تو نبی علیہ السلام نے عید کے بعد اعتکاف فرمایا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ جب واپس تشریف لائے تو آپ نے عید کے بعد پھر جو ہے وہ اعتکاف فرمایا، اور اپنی وفات سے پہلے بھی آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی بہت خوبصورت سنت ہے کہ اعتکاف کیا جائے، کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ عظیم رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کے حصول کے لیے، اس کو پانے کے لیے یہ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عظیم رات جس میں بندہ ایک رات میں اللہ کی عبادت کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں سے بہتر اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں چھپا رکھا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ یہ حکم ارشاد فرمایا کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، اور تم بھی اگر اعتکاف کرنا چاہو صحابہ کرام کو انوائٹ کیا کہ اس رات کو پانے کے لیے اعتکاف کرو۔ اللہ اکبر۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من اعتکف رمضان فکان کحجتین او عمرتین او کما قال علیہ السلام، کہ جس نے رمضان شریف کا اعتکاف کیا، سنت اعتکاف کیا، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر دیے۔ یعنی ایک 10 دن کا اعتکاف یہ 2 حج اور 2 عمروں کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک حج کتنی عظیم عبادت ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے، گناہوں سے بندہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور پھر جو ہے اس کے لیے کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اعتکاف کی اگر کوئی سنت ادا کر لے، اپنے آپ کو فارغ کر لے اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کو بھی پا لیتا ہے اور اس ثواب کا بھی مستحق ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو رمضان شریف کے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ اس کے درمیان اور اس جہنم اور اس بندے کے درمیان 3 خندق
کے حائل کر دیتا ہے، اور ایک خندق کی جو چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، یعنی بہت دور جہنم سے لے جاتا ہے اور جنت کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر ہے جہنم سے دور ہوا تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے قریب ہوا۔ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے وہ لوگ جو اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ضرور ضرور اپنی زندگی میں چند سال، چند موقع ایسے ہونے چاہیے کہ اپنے آپ کو فارغ کر کے آپ اعتکاف کریں۔ اس سال میں ذرا ماحول ڈیفرنٹ ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد اس کے لیے ہونا شرط ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ مرد اعتکاف کریں تو اس کے لیے دو شرطیں ہیں، ایک تو مسجد کا ہونا اور دوسرا روزہ دار ہونا۔ وہ لوگ کہ جو روزہ رکھے بغیر اعتکاف کرتے ہیں ان کا نفل اعتکاف تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو سنت کفایہ اعتکاف ہے یہ نہیں ہوتا جو 10 دن کا جس کے یہ فضائل ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کوئی اعتکاف کر لیتا ہے تو نفلی اعتکاف کا اس کو ثواب ملے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو اور اس کا روزہ ٹوٹ گیا یا اس نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کا سنت اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ اب وہ ایک دن کے اعتکاف کی قضا اور دنوں میں پوری کرے گا۔ اگر کسی کا دوران اعتکاف کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو وہ ایک دن کا اعتکاف اور دنوں میں پورا کرے گا۔ لیکن اسلامی بہنیں یہ اعتکاف جو ہے وہ گھر میں کرتی ہیں۔ مرد حضرات مسجد میں، جامع مسجد ہونی چاہیے، اور اگر جامع مسجد فار ایگزامپل نہ بھی ہو تو وہ دوسری مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جامع مسجد جہاں پہ جمعہ بھی ہو ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔ اور اسلامی بہنیں جو ہیں وہ گھروں میں ایک کمرے کو مختص کر لیں، ایک کارنر کو مختص کر کے وہاں پہ اعتکاف کریں۔ اعتکاف کا مطلب ہے دھرنا مار کے بیٹھ جانا، اللہ سے لو لگا دینا کہ اللہ کو سے مغفرت کا پروانہ لے کر ہی جانا ہے۔ تو بہت پیاری سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر قسم کی دنیاوی باتوں سے، دنیاوی تعلقات سے اپنے آپ کو الگ کر لے، بس اپنے رب سے تعلق جوڑ لے۔ جو اسلامی بہن یا جو اسلام بھائی اعتکاف کر رہا ہو اس کو یہ چاہیے کہ وہ فضول گفتگو نہ کرے، لوگوں کے ساتھ ایون فیملی ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل نہ جائے، بلکہ اپنے آپ کو جدا کر لے، تلاوت قرآن مجید میں اپنا وقت گزارے، توبہ و استغفار، ذکر اور فکر میں اپنا وقت گزارے، تہجد کی نماز ادا کرے، نماز تراویح ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ترجمے کے ساتھ پڑھے اور ذکر اذکار جو ہے وہ کثرت سے کرے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اعتکاف کی روح حاصل ہوگی۔ اعتکاف جو کرنے والا ہے اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا پینا سارا کچھ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اس مرتبہ 2020 میں مرد حضرات جو ہے ان کے لیے اسپیشلی یو کے کے اندر یا جن ملکوں کے اندر جو ہے ابھی تک جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے وہاں پہ اعتکاف کرنا مشکل ہے، تو چند لوگ، ایک سنت کفایہ ہے، اگر ایک یا دو بندوں نے بھی ادا کر دیا تو پوری بستی کی طرف سے، پورے ٹاؤن کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ اس بات کی نیت رکھتے تھے کہ ہم اس سال اعتکاف کریں گے، انشاءاللہ اگر وہ اس وجہ سے اعتکاف نہ بھی کر سکے انشاءاللہ ان کو پورا ثواب ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اس سنت کو زندہ رکھا، اور آپ نے ازواج مطہرات نے اعتکاف اپنے حجروں میں فرمایا۔ تو ابھی یہ ایک بڑا بہترین موقع ہے جب کہ مرد حضرات گھر میں ہیں اور فراغت بھی ہے، تو اسلامی بہنیں گھروں میں جو عام دنوں میں اعتکاف نہیں کر سکتی تھیں، مصروف تھیں کیونکہ گھر میں کوئی نہیں تھا، اب ایک بہترین موقع ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کر لیں۔ مرد حضرات جو ہے وہ گھروں میں موجود ہیں، کام کاج بند ہے، تو یہ اس لحاظ سے ایک بہترین فراغت جو ہے وہ نعمت ہے کہ اسلامی بہنیں اس عظیم سنت کو جو ازواج مطہرات نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے سرتاج کے جو ہے وہ سنت کو زندہ رکھا، اسی لحاظ سے اسلامی بہنیں بھی اس سنت کو جو ہے وہ زندہ رکھ سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے چند احتیاطیں جو ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بغیر ضرورت کے اپنی جگہ سے باہر نہیں جاتا۔ اسلامی بہنیں اپنی جو ہے وہ روم جو مختص کیا ہے بغیر بلا ضرورت وہاں سے باہر نہیں جائیں گی، اور مرد حضرات جو اعتکاف مسجد میں کر رہے ہیں بغیر ضرورت کے مسجد سے ان کو نکلنا یہ منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہو وہ نہ تو بغیر ضرورت کے باہر جائے، نہ کسی مریض کی عیادت کرے، نہ نماز جنازہ میں شرکت کرے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو حاجت شرعی یا
حاجت طبعی کی وجہ سے کہ بغیر جو ہے وہ آپ مسجد سے نہ نکلیں. اور عمومی طور پر اب حاجت طبعی یعنی ٹوائلٹ وغیرہ یوز کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو مساجد سے باہر نارملی نہیں جانا پڑتا، سارا کچھ انتظام مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے. اور حاجت شرعی جو ہے وہ ریئرلی ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کا کہ کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے یا کوئی معاملہ ہے تو وہ کھانا کھانے کے لیے باہر چلا جائے. لیکن آج کل یہ ساری سہولیات موجود ہیں، سو بغیر ضرورت اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نہ جائے. ان 10 دنوں کو مسجد کے اندر ہی گزارے اور جتنا ہو سکے راتوں کو زندہ کرے، رات کو عبادت کرے. بالخصوص جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27 اینڈ 29، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو اس میں چھپا رکھا ہے. تو ان راتوں میں عبادت کرے، بالخصوص بقیہ راتوں میں بھی عبادت کرے اور اپنے لیے بھی دعا کرے، ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کرونا وائرس سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ رکھے اور ہمارے فیملی ممبرس کو بھی محفوظ رکھے. جو اس کا شکار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور اعتکاف جو ہے یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اس میں جو ہے اس کے بعد بندہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو گیا ہوں. ایک چیز جو اعتکاف کے اندر خلل ڈالنے والی ہے وہ ہے ہمارے موبائل فون. وہ کیونکہ اگر ہمارے پاس موبائل فون موجود ہے تو دنیا سے تعلق جڑا رہے گا، میسیج آتے رہیں گے، ای میلز آتی رہیں گی اور ہم رپلائی کرتے رہیں گے، کال ہوتی رہے گی. سو لہٰذا کوشش کریں کہ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں اعتکاف کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہ اپنے موبائل فون بند کر دیں اور صرف اللہ سے تعلق جوڑ لیں. ہاں اگر یوز کرنا بھی پڑے تو ایک ٹائم مختص کر لیں کہ 1 گھنٹہ ظہر کے بعد یا عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے میں اس کو اگر کوئی ضرورت کے طور پر جو ہے کسی کوئی چیز منگوانی ہے یا کچھ کہنا ہے اس وقت اس کو یوز کر لیں. ادروائز احتراز کرنا چاہیے کہ وہ اعتکاف میں موبائل فون کو جو ہے وہ یوز نہ کریں، سوشل میڈیا کو یوز نہ کریں، بلکہ بس قرآن مجید کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ایک شخص جو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو گیا یا ایک قرآن پاک پڑھ لیا، بہترین اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اور نوافل ادا کریں، یہ ساری عبادات اعتکاف میں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف کی اس عظیم سنت کو اپنی زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال ہی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، لیکن کم از کم ہو سکے تمام بھائی جو نیت کر لیں کہ جو کر سکتے ہیں اس سال اعتکاف وہ کر لیں، اور اگر کسی وجہ سے نہیں کر سکتے اسلامی بہنیں کریں، آئندہ سالوں کے لیے نیت کر لیں. اگر آپ اچھا ارادہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور اس کا ثواب عطا فرمائے گا. ہمارے وہ نمازی حضرات جو اس سال اعتکاف کا ارادہ رکھتے تھے اب موجودہ حالات کی وجہ سے نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کا اعتکاف کرنے، شب قدر پانے اور اس کی رحمتوں سے ہمیں وافر حصہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے روزوں کو قبول فرما، آج کے روزے کو قبول فرما، ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما. مغفرت کے عشرے کا صدقہ یا اللہ بخشش و مغفرت فرما. اپنی رحمتوں کا نزول فرما ہمارے گھروں پر، ہماری فیملیز پہ، ہمارے بچوں پر اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ہر قسم کی آفتوں، بلاؤں، آزمائشوں، مصیبتوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنا نیک اور برگزیدہ بندہ بنا، ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ اعتکاف کی سعادت عطا فرما، اعتکاف کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں ان کے اعتکاف کو قبول فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول و منظور فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.